بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فن خطابت کا ہمارا یہ تیسرا دورہ ہے اور آج اس کا 20واں درس ہے، اور آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اگر برجستہ خطیب بنانا ہے تو یہ دو کام کرنا ضروری ہے۔ یہ موضوع انتہائی اہم اور سنجیدہ اور پیچیدہ بھی ہے، لیکن پروفیشنل اور برجستہ خطیب بننے کے لیے یہ ضروری ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ عام طور پر ہم مطالعہ کافی حد تک کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یاد کم کرتے ہیں۔ یعنی مطالعہ ہوتا ہے اور ایسے بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ ابھی میں نے پڑھ لیا تو یہ یاد بھی رہے گا، لیکن فنون مطالعہ والے بیان کرتے ہیں کہ جیسے جیسے آپ کا وقت گزرتا چلا جاتا ہے، تیزی کے ساتھ یہ مطالعہ محو ہوتا جاتا ہے۔ لہٰذا مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو یاد کرنا انتہائی ضروری ہے۔ بہرحال یہ تذکر تھا نوٹ کے طور پر۔ اب آتے ہیں کہ وہ دو کون سے کام ہیں جو برجستہ خطیب بننے کے لیے ضروری ہیں۔ توجہ کے ساتھ سب سے پہلے نمبر 1، بہت توجہ رہے، آیات موضوعی، یعنی موضوعات پر آیات جو ہیں، مختلف موضوعات پر ان آیات کو یاد کرنا ہے اور کس طرح سے جمع کرنا ہے یہ آج کے درس میں بیان ہوگا۔ مختلف موضوعات ہیں، ان پر آیات اور اسی طرح سے مختلف موضوعات کی احادیث، یعنی احادیث موضوعی اور آیات موضوعی، یہ تقریباً 50 آیات اور 50 ہی احادیث، ان کو ایک جگہ پر جمع کر لیا جائے، اور جمع کرنے کے بعد ان کو اچھی طرح کا مطلب یعنی واقعاً اچھی طرح سے روانی کے ساتھ اس کو یاد کر لیا جائے، اور فن خطابت کو اگر مد نظر رکھا جائے تو ان آیات و روایات کو اچھی طرح سے رٹ لیا جائے۔ یعنی رٹ لینے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا یاد کر لیا جائے کہ بھول جانے کا اندیشہ ختم ہو جائے، اور آیت اور روایت کو انتہائی روانی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ اور انداز خطابت کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے، کیونکہ اس سے بھی مجمع محظوظ بھی ہوتا ہے اور انسان کی شخصیت بھی بڑھتی ہے۔ بعض دفعہ ہم ترجمہ بیان کر دیتے ہیں، ترجمہ نہیں، خود آیت اور روایت کا پڑھنے کا ایک الگ سے ایک اس کا حصہ ہے۔ خیر، بہرحال یہ ہے کہ بطور مثال آج چاہوں گا کہ کچھ آیات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں، کہ جیسے صورتوں کے نام ہیں بیان کیا گیا تھا پہلی کلاسز میں، اسی طرح سے آیات کے نام بھی ہیں، اسی طرح سے احادیث کے نام بھی ہیں۔ تو بطور مثال آیت تبلیغ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، یعنی آپ کے لب و لہجے میں وہی آیت اور وہی انداز خطابت بھی ہو، روانی بھی ہو۔ اور اسی طرح سے دیکھیں اگر آیات لمبی ہیں تو ان لمبی آیات کو بھی اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ جیسے آیہ میثاق آپ ملاحظہ کیجئے گا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِهِ وَلَا تَنصُرُونَهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ باقاعدہ لب و لہجہ، انداز، کیا گفتگو ہو رہی ہے، اسی کو اپنانا بھی ضروری ہے، یہ خطابت ہے۔ تو بہرحال اسی طرح سے متعدد جتنی بھی آیات اور جتنے اہم موضوعات ہیں، ہر موضوع کی آیات و روایات کو اچھی طرح سے یاد کیا جائے۔ اسی طرح سے حدیث ثقلین بہت ہی اہم ہے، انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، یعنی مکمل اس کو اچھے طریقے سے یاد کیا جائے، پڑھا جائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آیات و روایات کے ساتھ ساتھ
تاریخ کے اہم واقعات، تاریخ کے اہم واقعات جو کب ہوئے، کیا کیوں ہوئے، کیسے ہوئے، ان کے اسباب ضرور معلوم ہو۔ تحلیلی گفتگو بھی بعض دفعہ ایک برجستہ خطیب کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ واقعات کے پس منظر کو، مثلا فرض کرے کہ واقع کربلا ہوا، لیکن کیوں ہوا، خندق و خیبر جنگ ہوئی، لیکن کیوں ہوئی اور کیسے ہوئی، اور اسی طرح سے یہ ہے کہ اس کے لیے چاہیے کہ کم سے کم تاریخ کا ایک دورہ ضرور کیا جائے۔ ایک خطیب کے لیے ضروری ہے کہ وہ تاریخ کا ایک دورہ بھی ضرور کرے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ میں کتابوں کا بھی ابھی ذکر کروں گا لیکن یہ ذہن میں رہے۔ اور پھر یہ ہے کہ سنی سنائی ہوئی باتوں پر نہ پڑی جائیں، یہ ویسے بھی فن خطابت کے بھی خلاف ہے، لیکن اگر کوئی معتبر شخصیت پڑھتی بھی ہے تو اس کا حوالہ بھی دیا جائے، اور پھر کیا ہے کہ اس کو مستند بھی کرنے کی کوشش کی جائے، اس سے آپ کی شخصیت بنے گی۔ تو یہ ہے کہ اپنی گفتگو کے اندر سنی سنائی کی باتیں نہ کی جائیں، بلکہ تاریخی واقعات کو باقاعدہ خود پڑھیں اور ان کو اچھی طرح سے یاد بھی کریں۔ اور کیونکہ سنی ہوئی باتوں میں مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ پڑھنے والے نے فرض کریں کہ جہیز پڑھا، اور کیا ہے کہ سننے والا اس کو پڑھ رہا ہے جہاز، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے یہ ہے کہ یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، ایک واقعہ کسی دوسرے کے نام پہ چلا جاتا ہے۔ تو ایسے مسائل سے بچنے کے لیے خود دقیقاً مطالعہ تاریخ کا بھی ضروری ہے۔ اب مثلا اس کے لیے یہ ہے کہ اردو میں چند کتابیں ہیں، ان کا ذکر کر دیتا ہوں۔ حیات القلوب، یہ بھی اردو میں اس کا ترجمہ موجود ہے، 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ اس کا انبیاء کی تاریخ پر ہے، اور دوسرا حصہ پیغمبر، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ آئمہ پر ہے، تو لہٰذا یہ بھی کتاب بہت اہم ہے۔ اسی طرح سے احسن المقال، یہ 2 جلدوں پر ہے، صفدر نجفی صاحب نے یہ ترجمہ فرمایا تھا، تو یہ بھی بہت اہم ترین کتاب ہے۔ اور چوتھی کتاب تو تقریباً ہر گھر میں ہوتی بھی ہے اور بہت ہی مشہور ہے، لیکن بالآخر یہ ہے کہ مطالعے میں یہ چیز ہونی چاہیے۔ وہ کون سی؟ 14 ستارے، یہ بہت ہی اہم مشہور کتاب ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ خلاصے کے طور پر برجستہ خطیب بننے کے لیے پہلی یہ 3 چیزیں ضروری ہیں۔ آیات موضوعی یہ یاد ہونی چاہیے، کم سے کم 50 مختلف موضوعات پر، آیت مباہلہ، آیت غدیر، آیت اتمام، آیت تطہیر اور آیت میثاق، اسی طرح سے تسلسل کے ساتھ بہت، اسی طرح سے احادیث بھی۔ اب ایک کا بعد دوسرا برجستہ خطیب بننے کے لیے توجہ رہے، وہ ہے اپنے بیان پر کام کرنا۔ دیکھیے بعض دفعہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم تقریر کو اچھی طرح سے یاد بھی کر لیتے ہیں حتیٰ کہ، لیکن بیان پر کام نہیں کرتے۔ بیان اس کے متعلق ہم پہلے لہجے میں گفتگو کر چکے ہیں، لیکن آج کسی اور لہجے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ بیان پر بھی باقاعدہ کام کیا جائے، یعنی کس طرح سے؟ یعنی پوری توجہ کے ساتھ بندہ بیٹھے اور اس بیان کے اوپر کام کرے، یعنی سننے والے جس سے لطف اندوز ہوں، بور نہ ہوں، یعنی بیان ایسا ہو کہ لطف اندوز ہوں۔ مثلا اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ توجہ رہے، یعنی موضوع کو لفاظی میں ڈھالیں۔ یعنی آپ کا موضوع ہے، پہلے بھی ہم نے لفاظی بتائی تھی، لیکن اس وقت یہ تھا کہ کسی کی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ کسی کا میٹر تھا۔ اب آپ کا اپنا میٹر ہونا چاہیے کہ آپ اپنی تقریر کے اندر چاشنی اور مٹھاس اور اچھا خطیب بننے کے لیے آپ اپنے موضوع کو خود بھی ایک لفاظی کا رنگ بھی دیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح سے اپنی گفتگو کے اندر مثالیں پیش کریں۔ بہت ساری باتیں ہیں جو اگر ڈائریکٹ کہی جائے تو وہ سمجھ میں نہیں آتی، مثالیں دے کر اس کو پیش کیا جائے۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر لطیفہ، اب لطیفہ جب آتا ہے تو ہمارے ہاں تو عام دوسرے طور پر کہا جاتا ہے لطیفہ اخلاقیات والا، یعنی جو اخلاقیات کے اندر ہے، مذہبی رنگ میں بھی ہے، اور بہت سارے اچھے لطیفے بھی موجود ہیں جس کے ذریعے سے انسان متوجہ کرتا ہے۔ تو خیر بہرحال یہ ہے کہ یہ باقاعدہ ایک حصہ ہے کہ بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک خطیب جب گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو مجمع ہنسنے لگ جاتا ہے، تو وہ کیا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا لطیفہ پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی چیز ہے کہ اپنے بیان کے اندر لے کر آئیں۔ اسی طرح سے واقعہ،
लेकिन वाकया मुस्तनद होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि किस्से कहानियों वाला हो और ख्वाब हो, ख्याल हो और ये चीजें। ख्वाबों से नहीं, फजाइल नहीं पढ़ें, तकरीर नहीं करें, वरना यह है कि आपको ख्वाबों वाला ही मशहूर कर देंगे। तो ख्वाब नहीं पढ़ने हैं, लेकिन वाकयात को पढ़ना है। वाकया कोई किस्सा है, कहानी है, उसको अच्छे अंदाज में पढ़ा जाए। जैसे एक किताब मौजूद है, सच्ची कहानियां, शहीद मुतहरी की किताब है, उसके अंदर ये मुख्तलिफ वाकयात है। फिर यह है कि देखिए, आज की तकरीर, आज का जो दर्स है वो बहुत अहम है। इस हवाले से बगैर तकल्लुफ से बात कर रहा हूं। वो यह है कि अपनी तकरीर के अंदर तकल्लुफ नहीं करना है। यही बरजस्ता खतीब बनने के लिए है। वो क्या है कि नुक्ते पर नुक्ता है, मुसलसल नुक्ता। हर 2-3 मिनट के बाद आपको चाहिए कि आप नुक्ता लगाएं और नारा हैदरी लगवाएं। ये एक काम आपका और एक काम पब्लिक का है, लेकिन पब्लिक तभी नारा लगाती है जब हम कोई चीज पेश करते हैं, वरना तरस खाकर कोई नारा लगा दे या सलवात पढ़ दे तो वो बरजस्ता खतीब नहीं हुआ करता। देखिए, बगैर तकल्लुफ से बता रहा हूं। तो अपनी तकरीरों के अंदर निकात भी जमा करें, बाकायदा काम किया जाए, बाकायदा काम यानी बयान में। और फिर यह है कि जब पढ़ें तो खुलकर पढ़ें, तकल्लुफ वगैरह से नहीं। मतलब मेरी आज तबीयत सही नहीं है, मुझे ये थकावट है या कुछ भी मसाइल है, नहीं, खुलकर पढ़ें। और फिर एक बात और कहूं, कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने एक जुमला फरमाया था, बहुत मशहूर जुमला है, काम काम काम। और बरजस्ता खतीब बनने के लिए एक काम जरूरी है, वो तवज्जो रहे, वो है मश्क, मश्क, मश्क। ये मस्ट चीज है, इसको जरूर करते रहना चाहिए। बड़ा खतीब बनने के लिए मुसलसल, बाज दफा आदमी सोचता है कि जी हमें तो महीना हो गया, 2 महीने हो गए, दावत नहीं हुई है, तो हम किस तरह से अपनी प्रैक्टिस करें और किस तरह से नहीं। ये हमारा जाती काम है, तो हमें मुसलसल ये प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, चलते फिरते, उठते बैठते भी। और इसके लिए अलग भी वक्त देना चाहिए, अगर मुस्तकबिल में अपने आप को बरजस्ता खतीब बनाना है। तो बस खुलासा कलाम ये हुआ आज के दर्स का कि जिसको भी बरजस्ता खतीब बनना है, उन्हें ये 2 काम करने जरूरी होंगे। एक तो आयातो रवायातो मौजूई और तारीख का दौरा, और इसी तरह से अपने बयान पर बाकायदा तौर पर काम करना है, जो आपका अपना अंदाज है। इंशाअल्लाह ताला रब्बे जुल जलाल से दुआ करते हैं कि वो हमें तौफीक खास अता फरमाए, जिसके जरिए से हम इस बेहतरीन नेमत को अच्छी तरह से सीख कर, अमल करके लोगों तक पहुंचा सकें। इलाही आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयद जावेद नकवी कुमुल मुकद्दस मिन जानिब मदरसा फन्ने खिताबत कुरान व इतरत कुम करबला। वस्सलाम।